نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المقدم والمؤخر، آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل المقدم والمؤخر، اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے عز و جل کے المقدم اور المؤخر ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام المقدم اور ایک المؤخر ہے. اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، آپ کا فرمانا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ما قدمت، جو میں نے آگے بھیجا یا پہلے کیا، وما اخرت، اور جو میں نے پیچھے کیا، وما اسررت، اور جو میں نے چھپا کر کیا، وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیا. یعنی وہ گناہ جو چھپ کے کیے اور وہ گناہ جو سب کے سامنے اوپنلی کیے، ان سب کو بخش دے. انت المقدم، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، وانت علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش مانگی گئی ہے کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، بخش دے، معاف فرما دے. حقیقت یہ ہے کہ انسان دن رات خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اور یہ غلطیاں انسان کے حق میں ہی نقصان دہ ہوتی. اور انسان بعض اوقات غلطی کر کے، چاہے جان بوجھ کے کی ہو یا انجانے میں کی ہو، اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے تو وہ بوجھ محسوس کرتا ہے، اور یہ بوجھ جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو بعض اوقات ڈپریشن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے. وہ اپنے بندوں کو اس بوجھ میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے گناہ معاف کر دے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب گناہوں کی قسمیں کیا ہیں، یہ گناہوں کے طریقے کیا ہیں؟ ان میں کچھ گناہ انسان جلد بازی میں کرتا ہے، کچھ گناہ انسان ایک وقت میں باز آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ کر لیتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو انسان چھپ کے کرتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو انسان ظاہری طور پہ کرتا ہے. تو گناہ کی اصل میں فلسفی یہ ہے کہ گناہ انسان کی جہالت کی علامت ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کا حق پہچان لے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لے تو کبھی گناہ نہ کرے. لیکن انسان جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اس معرفت سے عاری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے. جیسے کہ آتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، انہی کے اندر خشیت ہوتی ہے. تو وہ علم اور معرفت جو ہے، جب اس پر پردہ پڑتا ہے یا وہ اس کو بھول جاتا ہے، یا انسان کے جذبات عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں، یا اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی دراصل اس کے جہل کی علامت ہوتی ہے. یعنی جہالت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، یا اس وقت انسان پر جہالت پریویل کر رہی ہوتی. تو انسان پھر غلطی کر بیٹھتا ہے، اور جب غلطی کر لیتا ہے تو پھر ضمیر اس کو آگاہ کرتا ہے اور انسان شرمندہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ انسان کی جان نکلنے کے قریب نہ ہو، معلوم یغرغر، اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ، باب التوبہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. اسی طرح جب انسان کو موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے تو اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ انسان دن میں توبہ کرے یا رات کے وقت توبہ کرے، کسی بھی وقت توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتے ہیں کہ اے رات کے گناہ گار، تو دن کو پلٹا، میں تجھے معاف کر دوں گا. اے دن کے گناہ گار، تو پلٹا.
میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن انسان اپنی غفلت میں، اپنی جہالت میں گم رہتا ہے، اور بعض اوقات اسے احساس ہوتا ہے اور بعض اوقات گناہوں کا احساس نہیں بھی ہوتا۔ ہاں، ایک وقت یا ایک مرحلہ ایسا ضرور آتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی تو پھر اس کو اپنی غلطیاں یاد آتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارنے لگتے ہیں۔ ایسے پکارنے میں بھی بعض اوقات ہمیں کوئی پراپر الفاظ نہیں ملتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے جو یہاں انہوں نے دلیل کے طور پر کوٹ کی ہے، بہت ہی بہترین دعا ہے جو ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والی ہے، جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ تو مجھے بخش دے جو بھی میں نے گناہ کیے، پہلے کیے یا بعد میں کیے، آگے بھیجے یا پیچھے چھوڑے، وما اسررت وما اعلنت، جو چھپ کے کیے جو ظاہراً کیے، انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے تو انسان کے درجات بڑھ جائیں، انسان کے درجے بلند ہو جائیں، اور اگر معاف نہ کرے تو انسان اسفل سافلین میں جا پڑے، اور سارا اختیار اور ساری قوت دراصل اللہ کے پاس ہے، بخشنے کی، معاف کرنے کی یا نہ معاف کرنے کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور یہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے کہ اگر اللہ نے بخشا نہیں تو پھر ہوگا کیا، کیونکہ غلطیاں تو ہمارے پاس ہیں، غلطیاں تو دن رات ہم کرتے ہیں۔ تو انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ذکر آتا ہے، اور بڑی بہترین مناسبت کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک طرف بخشش مانگ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کے ساتھ پکار رہا ہے کہ اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں سارا اختیار ہے کہ تو جو چاہے میرے حق میں فیصلہ کرے۔ بہرحال انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہی رکھتا ہے۔ کوئی کچھ کہے گا؟ کوئی بھی بات دل میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کتنی رحمت کی ہے کہ ایک طرف ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کی توبہ کے لیے ہمیں اتنی خوبصورت دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیں کہ انسان جب گناہ کرے تو اس کو مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے طریقہ بتایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے تو بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی معافی کے لیے دروازہ بھی کھلا رکھا ہے اور طریقے بھی بتا دیے ہیں، تو کمی ہمارے اندر ہے اور ہمارے مانگنے میں کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے میں کہیں کمی نہیں۔ بالکل، یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہمیں یہ دعائیں پتہ نہیں، جی اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں آتا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو بگیسٹ بلیسنگ ہمارے پاس بھیجی ہے کہ ان کے ذریعے وہ سب کچھ بتا دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی، اور آپ نے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھا دیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تجھ پر اسلام لایا، یعنی میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، تیرے سپرد کر دیا، تیرے آگے جھک گیا، اسلمت وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، توکل کیا، والیک انبت، اور تیری طرف میں نے رجوع کیا، پلٹا، وبک خاصمت، اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے جھگڑا کیا، والیک حاکمت، اور تیری ہی طرف میں فیصلہ لے گیا کہ تو میرے حق میں فیصلہ کرے۔ فاغفر لی ما قدمت، تو تیرا فیصلہ کیا ہو بس بخش دے میرے لیے جو میں نے آگے کیا، وما اخرت، اور جو پیچھے کیا یعنی بعد میں کیا،
وما اسررت اور جو چھپا کر کیا، وما اعلنت اور جو ظاہراً کیا، انت المقدم تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت دعا ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف پلٹے تو کیسے پلٹے، جیسے قرآن مجید میں آتا نا، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے آگے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں انسان کی ظاہر ہے کہ پھر بخشش وغیرہ نہیں ہوگی، یا وہاں پھر انسان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بیسک حکم جو ہے وہ کیا ہے، انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹو، یعنی رجوع کرو۔ بھول گئے ہو، جہالت چھا گئی ہے، پھر واپس آ جاؤ، پھر بھٹک گئے ہو، پھر سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ تو جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو پھر وہ کیا کہے، کن الفاظ میں اللہ کو پکارے، ہمیں تو لفظ بھی نہیں آتا۔ یعنی جب غلطی ہو جاتی ہے خاص طور پر، اور غلطی میں شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر یوں لگتا ہے جیسے اسپیچ لیس ہو گئے کہ اب کیا کہیں۔ گناہ کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا انسان جو ہے، کہ حقیقی معنوں میں اگر وہ توبہ کر رہا ہے شرمندہ ہو کر، شرمندگی میں وہ بول بھی نہیں سکتا، وہ کہہ بھی نہیں سکتا، تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی یہ دعائیں بہت ہی خوبصورت ہیں، جن کے یہ الفاظ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، میں تیرے آگے جھک گیا اور تجھ پر ایمان لایا، یعنی میں غلطی کرتا ہوں لیکن میں تجھے بھولا نہیں ہوں، میں تیرے سے دور نہیں ہونا چاہتا، اور میرا تجھے پر بھروسہ ہے، تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے، تو ہی میرے سارے کام سنوارنے والا ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ اور تیری طرف میں پلٹتا ہوں، وَبِكَ خَاصَمْتُ اور تیرے ہی ساتھ یعنی تیرا ہی نام لے کر میں جھگڑتا ہوں، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ اور تیری ہی طرف میں فیصلہ لے جاتا ہوں۔ یعنی زندگی میں انسان کے اوپر مختلف مرحلے آتے ہیں، بعض اوقات اس کے دوسروں کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اپنوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، بعض اوقات غیروں کے ساتھ ہو جاتا ہے، بعض اوقات جنگوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو ان سارے مقامات پر بھی انسان کی کامیابی میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں یا انسان کو صحیح رستے سے جو چیزیں ہٹانے والی ہیں، وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اس نافرمانی سے توبہ کرتے ہوئے کیا کہ اللہ، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، یعنی جہاں بھی میں کامیابی چاہتا ہوں، وہ تیری ہی وجہ سے اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہے۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت بس بخش دے مجھے جو بھی میں نے پہلے کیا، وما اخرت اور پیچھے کیا، یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، تو میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ وما اسررت وما اعلنت، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، بعد میں اس کی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے پوری لائن ہوتی گناہوں کی جس کی ہم نے توبہ نہیں کی ہوتی۔ یا اللہ، جو میں نے ابھی ریسنٹلی کیا گناہ یا جو میں نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں، ان سب گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، یعنی انسانوں کا بھی اور چیزوں کا بھی اور باقی بھی تمام چیزوں کا۔ لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی دنیا میں کامیابیوں کا اور نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے استغفار کے ساتھ، کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ رہے، رٹائی نہ کرے اور بار بار اللہ کی طرف پلٹے۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم غلطی نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ہیں ہی خطا کار۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، بندہ کیا آگے بھیجتا ہے، یعنی جو اس نے پہلے کام کیے ہیں، جو بعد والے کام کیے ہیں، بندے کی طرف سے جانے والے کاموں میں جو بھی غلطی خطا ہے، جب وہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھا دیتا ہے۔ المقدم ہے، ما قدمت اور انت المقدم، اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پیچھے چھوڑا، یعنی باقی بعد میں رہنے والے کام، بندہ کیسا ہے، خطائیں غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، اور رب کی رحمت میں کتنی وسعت ہے کہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے انسان گناہوں کی وجہ سے، وہ اس کو پھر آگے جب استغفار کرتا ہے، یعنی گناہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان نیچے گرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ان دونوں دعاؤں میں استغفار کے ساتھ المقدم اور المؤخر آئی ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں انسان کے جو درجے ہیں وہ استغفار کے ساتھ بلند ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ بے شمار فائدے ہیں استغفار کرنے کے،
السلام علیکم. وعلیکم میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لوگ اکثر چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں نمایاں ہو، پاپولر ہوں. وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اگر نہیں ہو تو پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں بات ہے یہ انت المقدم و انت المؤخر. تو اگر اس بات پہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی آگے کرنے والا ہے، پیچھے کرنے والا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس ڈپریشن سے نکل آئے. بالکل. یعنی انسان کی زندگی میں کوئی اس سے آگے ہے، کوئی اس سے پیچھے ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی. تو انسان اگر یہ سوچ لے کہ جس کو آگے بڑھایا وہ بھی اللہ نے بڑھایا، اور اگر کسی کو پیچھے رکھا ہے یا ہمیں کسی چیز میں آگے بڑھایا اور کسی چیز میں ہمیں پیچھے رکھا ہے، تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. تو انسان اپنے بارے میں بھی اور لوگوں کے بارے میں بھی پھر پریشان نہیں ہوتا یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا یا ناشکری نہیں اس میں آتی، بلکہ جو نعمتیں اس کو ملتی ہیں ان پر راضی ہو جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم. سوال تھا کہ ایز اے مومن ہمیں گناہ سے کراہت محسوس ہونی چاہیے، جی لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ گناہ میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے. جیسے یہ خصوصاً دل سے ریلیٹڈ گناہ جو ہوتے ہیں ان کو دھونا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. جیسے جسمانی گندگی اگر ہو تو اس کو تو وضو یا نہانے سے دھویا جا سکتا ہے، لیکن دل میں اگر غل ہے اور اس سے حسد ہے یا تو بدگمانی ہے، اس لذت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ استغفار سے. اس کے لیے بھی استغفار. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم واقعی غلطی کر رہے ہیں. جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری یہ سوچ درست نہیں ہے، میرا یہ طریقہ درست نہیں ہے، تو پھر وہ ریگریٹس ہوتی ہیں، اس کو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. الندم التوبہ، ندامت جو ہے وہی توبہ ہے. کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے نا کہ وہ اچھے برے کے فرق کو پہچانتا ہے. جیسے اگر انسان خود کسی کو دھوکہ دیتا تو ہو سکتا ہے اس کو اسمارٹنیس قرار دے دے، لیکن کوئی اس کو دھوکہ دے تو ضرور کہے گا کہ اس نے غلط کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پہچان ہے، لیکن جب خود کرتا ہے تو تعویل کر لیتا ہے، جب کوئی کرتا ہے تو اس کو پھر گناہ قرار دیتا ہے. I'm just thinking کہ I was listening to this lecture کہ ایک انسان کے دو ہارٹس ہوتے ہیں، ایک فزیکل ہارٹ ہے اور ایک اسپرچل ہارٹ ہے. اور جو ہم نے جس کا خیال رکھنا ہے وہ اسپرچل ہارٹ کی تیاری ہے، کیونکہ وہی ہارٹ کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو قلب سلیم کرے گا. اور اس میں اگر کینہ، خوف، حسد، نفرت، گناہ سے وہ آلودہ ہو تو کل قیامت کے دن میں مجھے لگتا ہے کہ لذت والے معاملے جو ہے نا، گناہوں سے جو لذت انسان کو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام المقدم اور المؤخر پر غور و فکر کرنے سے پتہ لگا کہ آپ نے جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، یعنی آپ کے گناہ ہے، آپ ان گناہوں میں یعنی اپنے آپ کو بالکل فٹ فیل کرتے ہو. تو اگر یہ والی بات دل کے اندر آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیچھے کر دے گا ان گناہوں کی وجہ سے، اور ان گناہوں کے اثرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے آگے جانے میں رکاوٹ ڈال دے گا، دنیا میں بھی اور اپنے پاس بلا کے بھی. تو یہ خوف انسان کو اس لذت سے باہر یعنی نکالنا اللہ تعالیٰ کے اس نام کی معرفت جو ہے وہ دراصل انسان کو گناہوں سے روکنے والی بھی ہے. کیونکہ گناہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ رزق کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی ایک عمر میں بھی. اور نیکی جو ہے وہ انسان کی عمر کو بڑھانے والی ہے اور گناہ جو ہے وہ عمر کو گھٹانے والے. اللہ تبارک و تعالی هو المقدم الذي ينزل الاشیاء منازلها فيقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء. اللہ تبارک و تعالی هو المقدم، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہی آگے بڑھانے والے ہیں. الذي ينزل الاشیاء، وہ جو اتارتے ہیں چیزوں کو، منازلها ان کے مقامات پر، یعنی ہر چیز کو اس کے صحیح جگہ پر رکھا ہے. سمندروں کی گہرائی اپنی جگہ ہے اور گیلیکسیز کی وسعت اپنی جگہ ہے، تو ہر چیز کو اپنے ٹھکانے پر رکھا ہے. فَيُقَدِّمُ مَا شَاءَ مِنْهَا، اس میں سے جس کو چاہا آگے رکھا. جیسے گیلیکسیز بھی گھومتی ہے تو کچھ ستارے آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کچھ جو ہے وہ سینٹر میں ہیں، کچھ باہر ہیں. تو ہر ایک کی پلیسمنٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے. فَيُقَدِّمُ مَا شَاءَ مِنْهَا وَيُؤَخِّرُ مَا شَاءَ، تو جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے. قدم المقادیر قبل ان يخلق الخلائق، سبحان اللہ. قدم المقادیر قبل ان يخلق الخلائق وقدم من احب من اولیائه على غیرهم من عبیده ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات وقدم من شاء بالتوفیق الى مقامات السابقین واخر من شاء عن مراتبهم وثبتهم عنها بحکمته. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا ہے. تو کس طرح؟ جیسے
قدم المقادیر، آگے کیا تقدیروں کو، قبل ان یخلق الخلائق، اس سے پہلے کہ مخلوق کو پیدا کرے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی تقدیر مقرر کی. وقدم من احب، اور آگے رکھا جس کو اس نے پسند کیا، من اولیائہ، اپنے دوستوں میں سے، علی غیرہم، ان کے علاوہ پر، من عبیدہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے دوستوں کو باقی تمام بندوں یا انسانوں کے مقابلے میں مقدم رکھا یا ان کے درجے بڑھائے. ورفع الخلق، اور بلند کیا بعض مخلوق کو، بعضهم فوق بعض درجات، ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں. وقدم من شاء بالتوفیق الى مقامات السابقین، اور آگے بڑھایا جس کو بھی چاہا توفیق کے ساتھ، یعنی توفیق دی اور سابقین کے مقامات تک پہنچا دیا. یعنی یہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے کہ جو اس کو سابقین کی صف میں آگے بڑھائیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ واقعہ میں، والسابقون السابقون، آگے جانے والے تو آگے جانے والے ہیں، یعنی نیکیوں میں، اللہ کے قرب میں. وَأَخَّرَ مَنْ شَاءَ عَنْ مَرَاتِبِهِمْ، اور پیچھے کیا جس کو چاہا ان کے مرتبوں سے، یعنی وہ آگے تھے اور وہ پیچھے ہو گئے. جیسے وہ تسبیح جو ہر نماز کے بعد پڑھنے والی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر تک. تو اس تسبیح کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے وہ ان کا مقام پا لیتا ہے جو نیکی مجھ سے آگے، اور پیچھے والے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور وہ ان سب سے بہتر ہوتا ہے جن کے درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، ورنہ ہر روز نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں بازو کو شروع کر دیتے ہیں، بازو کو اور ذکر شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی پتا ہونا کہ کس ذکر کے کرنے سے کون سا مقام ملے گا، یہ ایک اللہ کی خاص دی ہوئی توفیق سے ہی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی پابندی کرے. وَأَخَّرَ مَنْ شَاءَ عَنْ مَرَاتِبِهِمْ، اور پیچھے کیا جس کو چاہا ان کے مرتبوں سے. وَثَبَّتَهُمْ عَنْهَا بِحِكْمَتِهِ، اور جما دیا ان کو اس سے، یا ہٹا دیا ان کو اس سے اپنی حکمت کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی مقام سے ہٹاتا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے. وَأَخَّرَ سُبْحَانَهُ الشَّيْءَ عَنْ حِينِ تَوَقُّعِهِ لِعِلْمِهِ بِمَا فِي عَوَاقِبِهِ مِنَ الْحِكْمَةِ لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَلَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وَأَخَّرَ سُبْحَانَهُ الشَّيْءَ عَنْ حِينِ تَوَقُّعِهِ، اور پیچھے کر دیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی چیز کو اس کے واقع ہونے سے. یعنی ایک چیز آ رہی ہوتی ہے، مثلا کوئی بلا اتر رہی ہوتی ہے انسان پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے. اسی طرح کوئی رزق آ رہا ہوتا ہے اور ادھر انسان کوئی گناہ کر دیتا ہے تو وہ پیچھے کر دیتا ہے. کوئی بیماری آ رہی ہوتی ہے اس سے پیچھے کر دے. اسی طرح یعنی وہ ترازو کو اٹھاتا جھکاتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے واقع ہونے دے اور جس کو چاہے واقع ہونے سے روک دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان بالکل کنارے تک پہنچ جاتا ہے کسی بھی کامیابی کے، اور وہاں سے وہ سلپ ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا وہ چیز ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اس کے. تو یہ بھی دراصل اللہ کی حکمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لِعِلْمِهِ بِمَا فِي عَوَاقِبِهِ مِنَ الْحِكْمَةِ، اپنے علم کی وجہ سے کہ اس کے انجام میں جو اس کو حکمت معلوم ہوتی ہے. یعنی یہ چیز واقع ہو جائے، مثلا یہ چیز اس بندے کو مل جائے تو اس کی یہ آخرت برباد کر دے گی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ نعمت اس سے روک لیتا ہے. یعنی ہم بعضوں کا سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا، ہمیں کیوں نہیں ملی. بس یہ اولاد ہے، کسی کو اللہ دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا. اللہ کو پتا ہے کہ کسی کو دی تو وہ اس کے لیے کتنی وبال جان ہوگی. جیسے سورۃ کہف میں آتا کہ وہ جو بیٹا تھا ایک شخص کا، تو اس کو خضر نے مار دیا کیونکہ وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کے لیے بڑی مصیبت بنتا. تو اسی طرح بعض اوقات دنیا کی کسی نعمت کا انسان کو ملنا جو ہے وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے، اور کسی انسان کے لیے اس چیز کا نہ ملنا جو ہے وہ فائدے کی چیز ہو جاتی. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنا فیصلہ ہے. لا مقدم لما اخر، کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا جس کو وہ پیچھے کر دے. ولا مؤخر لما قدم، اور نہ کوئی پیچھے کر سکتا جس کو وہ آگے کر. وهو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. وهو سبحانہ المقدم الذي يقدم الاشیاء ويدعوها في مواضعها، فمن استحق التقدیم قدمه. وهو المؤخر الذي يؤخر الاشیاء فيدعوها في مواضعها، يقدم من شاء من خلقه الى رحمته بتوفیقه،
وَيُؤَخِّرُ مَن يَشَاءُ عَن ذَلِكَ لِفَضْلَانِهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُقَدِّمُ، اور وہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بڑھانے والا ہے، الذی یقدم الاشیاء، جو چیزوں کو آگے کرتا ہے، ویضعها فی مواضعها، اور ان کو ان کی جگہوں پر رکھتا ہے، فمن استحق التقدیم قدمہ، جو آگے بڑھانے کا مستحق ہے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، وہو المؤخر، اور وہی پیچھے کرنے والا ہے، الذی یؤخر الاشیاء، جو چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے، ویضعها فی مواضعها، پھر رکھ دیتا ہے ان کو ان کی جگہوں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے دریا ہے، بعض اوقات ان کا کٹاؤ ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جو ان کے روٹین کے راستے ہوتے ہیں اس سے زیادہ جگہ وہ لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کی کچھ لینڈ کو ریکلیم کر لیتے ہیں، سمندر پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے، وہ جگہ انسان استعمال کر لیتے ہیں، اور کسی جگہ پر اس کی طغیانی آتی ہے اور وہ خشکی کی جگہوں کو بھی اپنے اس میں لے لیتا ہے۔ رات بھی آپ دیکھیں، کبھی رات بڑھ رہی ہے، کبھی رات گھٹ رہی ہے، کبھی سورج گھٹ رہا ہے، کبھی بڑھ رہا ہے، سردی گرمی میں کبھی اضافہ ہو رہا ہے، کبھی کمی ہو رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، جس چیز کو جب چاہتا ہے آگے پیچھے کر دیتا ہے، وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر ہی ہے۔ يُقَدِّمُ مَن شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى رَحْمَتِهِ بِتَوْفِيقِهِ، آگے بڑھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے طرف اپنی رحمت کے، اپنی توفیق کے ساتھ، یعنی اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وَيُؤَخِّرُ مَن شَاءَ عَن ذَلِكَ، اور اس سے جس کو چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے، لِخُذْلَانِهِ، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُقَدِّمُ الْمُعْطِي لِأَعْوَالِ الرُّتَبِ وَالْمَنَازِلِ، الْمُؤَخِّرُ الدَّافِعُ عَنْ أَعْوَالِ الرُّتَبِ وَالْمَنَازِلِ، الْعَالِمُ بِمَنْ يَصْلُحُ لِهَذَا وَمَنْ يَصْلُحُ لِهَذَا۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، المقدم، آگے بڑھانے والا ہے، المعطی، عطا کرنے والا ہے، لِأَعْوَالِ الرُّتَبِ، بلند مرتبے، والمنازل، اور منزلیں، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے بلند رتبے اور منزلیں عطا کرتا ہے، المؤخر، پیچھے کرنے والا، الدافع، ہٹانے والا، عن اعوال الرتب والمنازل، بلند مرتبوں اور منزلوں سے، یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے بلند مرتبے اور منزلیں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بلند مرتبوں اور منزلوں سے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ العالم، وہ جاننے والا ہے، بمن یصلح لہذا، کس کے لیے یہ مناسب ہے، ومن یصلح لہذا، اور کون اس کے لیے مناسب ہے، یعنی کون بلندی پہ جانے کے لائق ہے اور کون تنزل کی طرف، پستی کی طرف جانے کے لائق ہے۔ جی، آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر میں کہنا چاہ رہی تھی، یہ پڑھتے ہوئے نا مجھے سائنس کی ایک کویشچن یاد آ رہی تھی جو کئی سالوں پہلے میں نے پڑھی تھی، کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھتی ہے، ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہیں دو چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار ہمیں بھی دیا ہے کہ ہم کیسے کسی چیز کو آگے کرتے ہیں اور کسی چیز کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی پریورٹی سیٹ کر کے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں اور باقی چیزیں پیچھے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں فرسٹ پریورٹی پہ رکھتا ہے۔ وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے، جتنا ہم اس کے پاس جائیں گے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس بھی اتنی آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم جتنا پیچھے اس کو رکھ دیتے ہیں، اپنی ساری پریورٹیز کو، ضروریات کو، دنیا کو، زندگی کو آگے رکھتے ہیں، تو اتنا ہی پھر ہم اس سے بھی دور چلے جاتے ہیں، وہ جتنا ہم اسے بھلاتے جاتے ہیں وہ ہمیں بھلاتا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ تو حدیث میں بھی آتا نا کہ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، 10 قدم جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، بالکل۔ تو وہ چیز مجھے یاد آ رہی تھی کہ یہ تو بالکل جو ایکویشن کا وہ بتا رہی ہے اصول، اس طرح سے یہ تو حقیقت ہے جو حدیث میں جانے کی۔ ولا موتی ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو سیکنڈ پیرا ہے نا، وَقَدَّمَ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَوْلِيَائِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ عَبِيدِهِ، کہ اپنے بندوں میں سے اس کو قریب رکھتے ہیں اور آگے کرتے ہیں جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، یعنی جو اس کو آگے، یعنی فرسٹ اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ جس کے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو آگے رکھتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں ذکر بھی اگر لگایا جائے سورۃ البقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا پہلے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور بھی کافروں کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اگر غیرہ من عبیدہ کے بعد میچ کیا جائے عباد الرحمن والی آیات میں، تو پہلے عباد الرحمن والی آیات ہیں، بعد میں اینڈ پہ جو ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو اس میں کافر کا بھی وہ ہو جاتا ہے کہ دعا نہ مانگے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے تم میں سے، اور پھر جو ثم الذین یلونہم، جو بعد میں متاخرین
جو بعد میں آئیں گے تو وہ ان سے بہتر ہوں گے. درجہ بندی ہو چکی ہے. اب علماء کرام جو بھی ہیں تمام یعنی دنیا میں یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. جی علم جو پہلے تھا جس طریقے سے سمجھ اور بوجھ، جیسے ہم اپنے تیمیہ کس طریقے سے تفسیر کا مطالعہ کیا کرتے یا کچھ بھی تھا، لیکن اب اس درجے کا ہوگا کام الحمدللہ ہے، لیکن جیسا کہ وہ لوگ حاصل کرتے تھے. اور علوم الحدیث کی اصطلاح میں متقدمین کہتے ہیں اور متاخرین، یہ دو واضح کیٹیگریز ہیں. بس ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم خود کیا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں بڑھنا چاہتے اور کس چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے آپ سے یہ بات ہوئی تھی، انسان جو ہے وہ گناہ سے تبھی بچ سکتا ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ معرفت میں یقیناً یہ بات ضرور آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے، یعنی ہمیں تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو آخر ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہر وقت کیوں نہیں رہتا ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایسی کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس خیال سے اس نعمت سے محروم ہیں، اور ہمیں ایسے پریکٹیکلی کیسے اسٹیپس لینے چاہیے جو ہمیں یہ نعمت مل اصل جائے؟ میں ہم بھولنے والے ہیں نا، بھول جاتے ہیں. بالکل شیطان ہر وقت بھلاتا ہے. بالکل کچھ ہمارے نفس کی خواہشات ہیں، کچھ شیطان شبہات ڈالتا ہے، کچھ اپنی شہوات ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر تو جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی الرٹنس بڑھے گی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. واللہ جل جلالہ هو المقدم لبعض الاشیاء علی بعض، اما تقدیما فی الخلق کتقدیم بعض المخلوقات علی بعض فی الوجود وکتقدیم الاسباب علی مسبباتها. واللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ، هو المقدم لبعض الاشیاء، وہ آگے بڑھانے والا ہے بعض چیزوں کو علی بعض بعض پر، یعنی اللہ نے بعض چیزوں کو بعض پر مقدم رکھا ہے. اما تقدیما فی الخلق، یا وہ آگے بڑھانا تخلیق میں ہے، یعنی پہلے تخلیق کیا ان کو، کتقدیم بعض المخلوقات علی بعض فی الوجود، جیسے بعض مخلوقات کو بعض مخلوقات کے مقابلے میں وجود میں پہلے لایا گیا. اب جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو باقی مخلوق کے مقابلے میں پہلے پیدا کیا گیا، اسی طرح کچھ پہلے اسپیشیز پیدا کی گئی جو اب ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں، اور اسی طرح باقی بھی، یعنی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کچھ چیزوں کو پہلے دن پیدا کیا، کچھ کو دوسرے دن پیدا کیا، کچھ کو تیسرے دن. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں کہ کس چیز کو کس سے پہلے رکھا جائے. وَكَتَقْدِيمِ الْأَسْبَابِ، اور اسی طرح اسباب کو آگے رکھا علی مسبباتها، مسببات پر، یعنی مسبب پر سبب مقدم ہے. وَإِمَّا تَقْدِيمًا فِي الشَّرْعِ، کچھ چیزوں کو شریعت میں مقدم رکھا، کا تفضیل اہل الایمان علی سائر البشر، وتفضیل بعض النبیین علی بعض، وتفضیل بعض العباد علی بعض، وتفضیل بعض العبادات علی بعض، كتقدیم الفرض علی النافلہ وحق اللہ علی حق غیرہ. وإما تقدیما فی الشرع، کچھ چیزوں کو شریعت میں مقدم رکھا، اسی طرح شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر مقدم رکھا ہے. کا معنی تفضیل اہل الایمان، ایمان والوں کی فضیلت کے علی سائر البشر، باقی ساری مخلوق پر، یعنی ایمان والوں کی فضیلت ہے ان کو اللہ نے آگے رکھا ہے باقی تمام مخلوقات پر، تمام انسانوں پر. وہ تفضیل بعض النبیین علی بعض، اور بعض نبیوں کو فضیلت دی بعض پر. وہ تفضیل بعض العباد علی بعض، اور بعض بندوں کو فضیلت دی بعض پر. وہ تفضیل بعض العبادات علی بعض، اور بعض عبادات کو فضیلت دی بعض دوسری عبادات پر، جیسے فرض نماز کو نفل پر. کا تقدیم الفرض علی النافلہ، جیسے فرض کو مقدم رکھنا نفل پر. وحق اللہ علی حق غیرہ، اور اللہ کے حق کو غیر کے حق پر، یعنی اللہ کا حق سب سے آگے ہے غیر اللہ کے مقابلے میں. تو یہ یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ ایکول نہیں ہے، برابر نہیں ہے، بعض کی فضیلت بعض کے مقابلے میں زیادہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وهو سبحانہ المؤخر بعض الاشیاء عن بعض، اما بالزمان و اما بالشرع، لا مقدم لما اخر ولا مؤخر لما قدم. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض چیزوں کو بعض کے مقابلے میں پیچھے رکھتا ہے، خاص زمانے کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے. لا مقدم لما اخر، جس کو وہ پیچھے کر دے اسے کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا. ولا مؤخر لما قدم، اور کوئی پیچھے نہیں کر سکتا جس کو وہ آگے بڑھا دے. فهو سبحانہ المقدم من شاء المؤخر من شاء
وهو على كل شيء قدير وإذا علم العبد ذلك فعليه أن يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ ذَلِكَ، اور جب بندے کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ فرض نماز کو نفل کے مقابلے میں آگے رکھا ہے، فَعَلَيْهِ، تو بندے پر بھی لازم ہے، أَن يُقَدِّمَ مَا قَدَّمَهُ اللَّهُ، کہ اس چیز کو آگے رکھے جس کو اللہ نے آگے رکھا ہے. جیسے ماں باپ کا درجہ ہے، اللہ نے باقی سب کے مقابلے میں بڑا رکھا ہے، تو اب اس کو اگر کوئی چھوٹا کر دیتا ہے یا اس میں کبھی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو انسانی رشتے ہوں ان میں، یا عبادات ہوں، یا اذکار ہوں، یا دیگر فرائض ہوں، ان سب میں بندے پر لازم ہے ان یقدم ما قدمہ اللہ، کہ آگے بڑھائے جس کو اللہ نے آگے بڑھایا، ویؤخر ما اخرہ اللہ، اور پیچھے کرے جس کو اللہ نے پیچھے رکھا. ومن اراد ان یقدمہ اللہ علی غیرہ فلیسابق الی طاعتہ والعمل بمرضاتہ والتقرب الیہ بما استطاع من محبوباتہ كالتقوى والإحسان والصبر. ومن اراد، اور جو ارادہ کرے، ان یقدمہ اللہ، کہ اللہ اس کو آگے بڑھائے، علی غیرہ، دوسروں کے مقابلے میں، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں آگے بڑھ جائے، تو پھر وہ کیا کرے، فلیسابق الی طاعتہ، تو وہ دوڑ لگائے اس کی اطاعت میں، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی کرے. والعمل بمرضاتہ، اور اللہ کی پسند کے عمل کو آگے بڑھائے، یعنی اللہ کی رضا کے کام کو کرنے والا بنے. والتقرب الیہ بما استطاع من محبوباتہ، اور اس کی طرف تقرب حاصل کرے جو بھی وہ استطاعت رکھتا ہو اس کی پسندیدہ چیزوں میں سے، جیسے کالتقوی والاحسان والصبر، تقوی، احسان اور صبر کے ساتھ، یعنی یہ صفات اپنے اندر انسان پیدا کرے، کیونکہ متقین اللہ کے قریب ہیں، محسنین اللہ کے محبوب ہیں، صابرین اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. ومن تأخر عن ذلك اخرہ اللہ، اور جو ان چیزوں سے پیچھے رہے گا اللہ اس کو پیچھے کر دے گا. جو تقوی میں پیچھے ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں پیچھے، جو احسان میں پیچھے وہ پیچھے، جو صبر میں پیچھے وہ پیچھے. فإنه المتأخر عن درجات الخير والثواب، کیونکہ وہ پیچھے کرنے والا ہے یا پیچھے رہنے والا ہے خیر اور ثواب کے درجوں سے. المؤخر فی الآلام والعذاب، پیچھے کرنے والا ہے آلام و عذاب کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ قوموں سے عذاب کو ٹالتا رہتا ہے، پھر جب چاہتا ہے کہ ان کو پکڑے تو پکڑتا ہے، پھر کوئی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. قال اللہ تعالیٰ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سابقوا، آگے بڑھو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها، جس کا عرض کا عرض السماء والارض، آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے، یعنی جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر. اعدت للذین آمنوا، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے، باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت ہے ترقی، تقدم. تو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کا راستہ دکھا دیا کہ جس نے آگے بڑھنا وہ جنت کی طرف آگے بڑھے، اللہ کی بخشش کی طرف آگے بڑھے. اور جنت کی وسعت بتا دی گئی کہ کتنی بڑی ہے وہ جنت، جسے ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر. اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بہت بڑے فضل والا. یعنی انسان کے اندر ایک طلب رکھ دی گئی آگے بڑھنے کی، اور پھر اس کو ٹارگٹ دے دیا گیا کہ یہ ہے تمہارے آگے بڑھنے کی جگہ جہاں تم بڑھو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدموا فأتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ. تقدموا، آگے بڑھو، فأتموا بی، میری ابتدا کرو، ولیأتم بکم من بعدکم، اور چاہیے کہ اقتدا کرے تمہاری جو تم میں سے تمہارے بعد ہے. لا یزال قوم یتأخرون، لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے رہیں گے، حتی یؤخرهم اللہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے ہی کر دے گا. یعنی
انسان اگر آگے نہیں بڑھتا تو وہ ایک جگہ نہیں رک سکتا، وہ پیچھے ہونے لگتا ہے. اور اگر کوئی نیکیوں میں پیچھے رہتا ہے، ایک نماز لیٹ پڑی، دوسری لیٹ پڑی، ایک نیکی کے کام سے پیچھے رہا، دوسرے سے رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے ہی رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے بڑھنے کا راستہ وہی بتایا گیا، مغفرت اور جنت. تو بات مغفرت سے شروع ہوئی اور مغفرت پر ہی آئی. کوئی کچھ کہنا چاہتے پہلے؟ اما بھی زمانی و اما بھی شدید، وہ اوپر جو ہے نا تھوڑا سا جی، یعنی بعض اوقات زمانے ٹائم کے اعتبار سے اور بعض اوقات شریعت کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کیا ہے. مثلا شریعت کو آگے پیچھے یعنی نہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں. زمانے کے اعتبار سے جیسے حضرت آدم کو پہلے پیدا کی، حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بنا کے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند رکھا انبیاء میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے یعنی زمانے کے اعتبار سے. اور شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ جیسے رمضان کے روزے افضل ہیں نوافل روزوں سے، فرض نماز افضل ہے نفل نماز سے، اسی طرح ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ باقی دنوں کے مقابلے میں افضل ہیں، محرم کا روزہ جو ہے وہ عام روزوں سے افضل ہے. یہ شریعت میں افضلیت کی بات ہے. رات کا آخری حصہ زیادہ افضل ہے باقی رات کے مقابلے میں عبادت کے لیے. تہجد کی نماز زیادہ افضل ہے باقی نوافل کے مقابلے میں. جی ایک سوال ہے کہ بعض اوقات دو ڈیزرو پرسن جو ہوتے ہیں ایک جیسے صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ایک زیادہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے جاب کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، لیکن اس کو وہ عہدہ نہیں ملتا. یہ تو سوچتا ہے کہ اللہ کی رضا تھی، لیکن وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ اللہ نے اسے پیچھے کیا یا اس کے گناہ آڑے آ گئے ہیں کہ وہ وجہ یا چاہے گناہ آڑے آئیں یا نہ آئیں، سب کچھ اللہ کی ہی حکمت پر مبنی فیصلے ہیں. اور بعض اوقات انسان پیچھے کر کے آگے کر دیا جاتا ہے. یعنی ہم آگے نہیں جا رہے ہوتے، یعنی ایک انسان پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور وہ پیچھے جانا اس کے فائدے میں ہوتا ہے، اس سے اس کو جو ریگریٹس ہوتی ہیں، پھر زیادہ محنت کرتا ہے، پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. امیر تیمور کی مثال ہے آپ کے سامنے. یعنی دنیا کی چیزوں میں ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ رہے ہیں، تو وہ کوئی بہت بڑے نقصان کی بات نہیں ہے. بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے کہ وہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اسے کچھ چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. مجھے نا ایک بہت ہی کنفیوژن آتی ہے کبھی کبھی، یعنی دعا جب میں مانگتی ہوں نا واقعی نہیں شرع ماں کو تقدیر کے بارے میں مجھے اپنا بڑا ڈر لگتا ہے. میں کہتی ہوں کہ کہیں میں یعنی جنت کے برعکس نہ اس طرح ہو جائے. تو جب میں دعا مانگتی ہوں واقعی نہیں شرع ماں قضیت، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ شرع ماں قضیت کے دوزخ سے بچنا اور بری تقدیر جو اپنے لیے اگر جی دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہو سکتی ہے. چلو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.